رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل رجب شریف کی 27ویں رات کو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ وہاں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہو گئے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، اور یہ اکیلے نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت کو ساتھ لائے۔ 50,000 فرشتے اور جنتی براق حاضر ہے۔ اور اب ادھر کیا معاملہ ہے؟ پہلے حضور علیہ السلام راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، اور آج معراج شریف پہ جانا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے، تو آج حضور علیہ السلام محو استراحت ہے، آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب میں آواز دے کے جگاؤں، حضور علیہ السلام کو آواز دے کے جگاؤں، تو لیکن حکم خداوندی کے نہیں، جبریل آج آواز دے کے محبوب کو نہیں جگانا۔ اچھا، جگانے کے یہی طریقے ہیں کہ آواز دی جاتی ہے یا سونے والے کو ہلا کے جگایا جاتا ہے، لیکن آج محبوب علیہ السلام کو جگایا جا رہا ہے تو انداز نرالا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل آواز بھی نہیں دینی، ہلانا بھی نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا یا جبریل قبل قدمی، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے۔ قبل قدمی، قدموں کو بوسہ دے۔ تو یہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم نور کا بنایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کا جسم مبارک نور کا بنایا،
پر بنائے نور کے بنائے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کے ہونٹ بنائے تو کافور کے بنائے، کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ گو کہ فرمایا اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، جب تو میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے گا، تیرے ہونٹوں کی جب ٹھنڈک میرے محبوب کے دماغ نازنین تک پہنچے گی، میرا محبوب خود بخود ہی بیدار ہو جائے گا۔ اب جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے قدم چومے، اور قدم بھی سوتے ہوئے، صاحب ماوِ استراحت ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام دیکھیے سب ملائکہ کے سردار فرشتے ہیں نا جی، جبریل علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام معراج پہ جانے لگے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کے قدموں کو جبریل علیہ السلام چوم رہے ہیں جو نوریوں کے سردار ہیں، تو پھر بھئی ہم محبوب علیہ السلام کو کیوں نہ چومیں، آپ کے اس میں نام پاک کو کیوں نہ چومیں، روضہ اطہر کو کیوں نہ چومیں؟ تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جبریل یا جبریل قبل قدمی، پتہ چلا معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے تیرے لجپال آقا کے قدموں کو چوما۔ تو اب جبریل علیہ السلام نے کیا اعلان کیا کہ آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو سرکار علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جس کو اللہ اجازت دے دے کہ بھئی میرے محبوب کے قدموں کو تو بوسہ دے، تو یہ مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، جبریل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جس کی ملاقات کا مشتاق ہو، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کیسا انعام، یہ کیسا مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ کل جہان میں کسی اور کو یہ معراج والا مرتبہ و مقام عطا نہیں فرمایا۔ خیر محبوب علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کے پاؤں کو بوسے دینے والے جبریل علیہ السلام ہوں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور مشتاق ملاقات تمام کائنات کا خالق و مالک ہو، ان کی شان کا کوئی اندازہ لگانا شروع کرے تو ان کی شان کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سواری کو پیش کیا گیا، تو یہ براق جنت میں سے حضور علیہ السلام کے لیے یہ پیش کیا گیا۔ اور یہ براق بھی کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی یہ انعام دینا ہوتا ہے نا، تو عشق مصطفیٰ کی شمع جو ہے اس کے دل میں جلا دیتا ہے، لگن جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو براق پیش کیا گیا، یہ براق بڑے عرصے سے محبوب علیہ السلام کے عشق میں آنسو بہا رہا تھا۔ یہ تھا تو جنت میں، تو لیکن جنت میں ہوتے ہوئے اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی، محبوب علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا۔ تو اب یہ براق جنت میں محبوب علیہ السلام کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام گئے اللہ کے حکم سے کہ جاؤ کوئی براق سواری محبوب علیہ السلام کے لیے لے آؤ۔ تو اب حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں گئے، دیکھا کہ 70,000 براق سامنے نظر آیا، جو ایک سے ایک حسین تر تھا، سبھی حسین ہے، خوبصورت ہے، 70,000 براق۔ تو اب جبریل علیہ السلام سوچ میں ہے کہ کون سا براق محبوب علیہ السلام کے لیے میں منتخب کروں۔ تو جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک براق جو سر کو جھکائے زاروں قطار آنسو بہا رہا ہے، تو وہ آنسو بہا رہا ہے، باقی جو ہیں 70,000 وہ خوش و خرم ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا او تجھے کیا ہوا کہ آج تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی آمد ہے اور کائنات ارض و سما کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے، اور تجھے کیا ہوا؟ آج تو خوشی کا دن ہے، محبوب علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، اور تو نے اپنا یہ حال حلیہ بنایا، تو کیوں روئے جا رہا ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ تو اس براق نے جواب دیا، کیا کہنے لگا کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ، کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ تو وہ آنسو بہا رہے ہیں، لیکن اندر عشق کا طوفان وہ امنڈا پڑا ہوا ہے۔ وہ عشق کس کا ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس نے گو کے جواب دیا کہ بیٹھے ہم بھی ہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ براق نے کہا اے جبریل، میری منزل بھی وہی ہے جو یہ دوسرے 70,000 براقوں کی منزل ہے۔ منزل میری بھی وہی ہے جس منزل کے یہ طالب ہیں، تو میں بھی اسی مقام تک پہنچنے کی جستجو میں لگا ہوں جس کی جستجو میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا یہ خوش و خرم ہیں، ہنس رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں رو کر اپنے یار کو منانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب رو پڑے نا جی، رونے پہ آ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار اب کوئی سوچا جائے، ہاں جی۔ تو خیر وہ براق کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا یہ رونا ہی پسند آ جائے اور میں محبوب علیہ السلام کی سواری کے لیے منتخب ہو جاؤں۔
اب ہوا کیا، پنجابی میں اس کا کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ آواز آئی اے جبریلا، ایو فرمان پیا آندا اے، میرے نبی لئی اوہ براق لے جا، جڑا نکرے نیر وہاندا اے۔ تو لب لباب کیا، اوپر سے حکم کیا آیا، حکم یہ آیا کہ اے جبریل، جو براق میرے محبوب علیہ السلام کے فراق میں آنسو بہا رہا ہے، تو اسی براق کو تردید دی جائے گی، اسی براق کو محبوب علیہ السلام کی سواری بنایا جائے گا۔ تو اب دیکھیے دو طریقے ہیں منانے کے، دو طریقے ہیں۔ غزنی کا شہنشاہ محمود غزنوی مدینہ منورہ حاضر ہوا، حالانکہ شہنشاہ ہے محمود غزنوی، بادشاہ ہے۔ تو اس غزنی کے شہنشاہ نے کیا کیا، جب مدینہ منورہ میں یہ داخل ہوا تو اس نے کیا کیا، اپنا شاہی لباس اس کو اتار دیا، شاہی لباس کو اتارا، اور غزنی کے اس شہنشاہ نے فقیرانہ لباس پہن لیا اور کندھے پہ مشکیزے کو اٹھا لیا اور خدمت خلق میں لگ گیا۔ اب شہنشاہ ہو، یہ ہمارے شہنشاہ، اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ چلو جی نظر آ رہے ہیں تھوڑا بہت، ہاں جی غریبوں میں بھی نظر آتے ہیں، زیادہ آنا چاہیے، اصل تو معاملہ ہی یہ ہے نا جی، خدمت خلق۔ تو خیر وہ غزنی کا شہنشاہ محمود غزنوی، وہ خدمت خلق لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، تو غزنی کے شہنشاہ نے فقیرانہ لباس پہن کے بتا دیا، او لوگوں سن لو، یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں بادشاہ بھی فقیر ہوتے ہیں، تو یہاں شہنشاہ بھی فقیر ہیں۔ تو خیر یہ تھا غزنی کا بادشاہ۔ تو ادھر مصر کا شہنشاہ وہ آیا مدینہ منورہ، تو مصر کے شہنشاہ نے عالی شان شاہی لباس پہنا ہوا ہے، اور عالی شان لباس اس نے زیب تن کیا ہوا ہے، تو وہ جاہ و جلال یعنی کہ اس معاملے سے آیا، تو اس سے کہا گیا، اے مصر کے شہنشاہ، تجھے نہیں پتا کہ یہ بارگاہ کون سی بارگاہ ہے، کہ تو اپنا شاہی لباس زیب تن کر کے اس بارگاہ میں آیا ہے؟ تو مصر کے شہنشاہ نے جواب کا کیا دیا، کہنے لگا یہ لباس انہی کا عطا کیا ہوا ہے، تو جب انہوں نے عطا کیا ہے تو میں انہی کو یہ لباس دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ عطا کیا ہے تو یہ نوکری، یہ ڈیوٹی انہوں نے ہی عطا کی ہے، تو میں ان کو یہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا، غزنی کے شہنشاہ نے جو طرز عمل اپنایا اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، وہ بھی درست ہے، اور جو مصر کے شہنشاہ نے
طرز عمل اپنایا وہ بھی درست ہے، تو کئیوں کو شاہی لباس پہن کے خدمت کرنی پڑتی ہے، اور اگر سارے ہی شاہی لباس پہن لے تو خدمت گار کون بنے گا؟ تو کئیوں کو خدمت گاری پہ لگنا پڑتا ہے اور کئیوں کو یہ لباس پہننا پڑتا ہے۔ تو خیر دونوں کے طور طریقے وہ اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ اسی طرح اس براق نے جواب دیا ہے جبریل جو خوشی میں اپنے محبوب کو منانے کے لیے کوشاں وہ بھی صحیح ہیں، اور میں رو کے اپنے محبوب کو منا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا رونا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لو جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اسی براق کو منتخب کرنا ہے۔ اب اس نے رو رو کے اپنا حال مندہ کیا ہوا تھا، تو جب بندہ روتا ہے تو رونے سے یہ انرجی جو ہے بڑی صرف ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں رویا کرتے تھے، تو رونے کی وجہ سے یہ بینائی ختم ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی بیٹے یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہتے تھے، تو رونے سے آنسو بہانے سے دیکھو بینائی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اب جب ختم ہوئی ہے تو واپس بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا بھائی ابا حضور نے آپ کے فراق میں رو رو کے اپنی بینائی کو ختم کر لیا ہے، تو اب یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ بعضوں کا نظریہ ہے نہیں جی یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اللہ کا یہ قرآن ہے، لفظ بھی سن لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی بات کو سنا، سن کے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، اے بھائیو میری اس قمیض کو لے جاؤ۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، اس قمیض کو، وہ قمیض خاص ہی قمیض تھی۔ تو خیر یہ نہیں کہا کہ اچھا میں کسی شاہی طبیب کو بھیجتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام شہنشاہی پہ بیٹھ گئے تھے نا، اب مصر کے تخت پہ جلوہ گر ہیں، تو بڑے بڑے اطباء طبیب وہ موجود ہوں گے، تو بڑے بڑے حکمت دان۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھائیو تمہارے ساتھ کسی بڑے طبیب حکمت دان کو بھیج دیتا ہوں جو جا کے میرے باپ ابا حضور کی آنکھوں کا علاج کرے، یہ نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اچھا بھئی یہ دارو لے جاؤ اور یہ جا کے باپ کی آنکھوں میں ڈالو ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے نہ طبیب بھیجا نہ ہی کوئی دوائی بھیجی، یوسف علیہ السلام نے بھیجا تو اپنے بدن سے لگا ہوا کرتا بھیجا۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کے جسم میں برکتیں اور عظمتیں رکھ دی ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، کوئی قصہ نہیں ہے۔ ادھر بینائی ختم ہے اور کہا میری یہ قمیض لے جاؤ، اور جا کے کرنا کیا ہے؟ نچوڑ کے پانی میں ڈال کے، ٹھیک ہے طریقہ یہ بھی ہے کہ آنکھوں میں ڈالو، یہ بھی نہیں کیا۔ جو قرآن پاک کے لفظ ہیں وہ سن لو اور اپنے ایمان مضبوط کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، جو آگے قوم ملت یہ مخلوق میں کنورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا
اذهبوا بقمیصی ھذا، آپ نے فرمایا میری اس قمیض کو لے جاؤ، وَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور جا کے میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو، جب تم ڈالو گے یاتی بصیرا، تو یقیناً بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی۔ سبحان اللہ، بینائی جو ہے واپس آ جائے گی۔ اللہ کا قرآن اور فرمانے والے یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی، فرمایا قمیض لے جاؤ، فقط جا کے چہرے پہ ہی ڈالو گے تو دیکھنا بینائی واپس آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو یہ شان عظمت عطا فرمائی ہے، بینائی گئی ہے کسی کے فراق میں۔ بینائی کیسے گئی ہے؟ فراق میں، بیٹے کے فراق میں، ان سے محبت تھی تو بیٹے کے فراق میں بینائی گئی ہے، تو علاج بھی دیکھو ادھر سے ہی ہو گیا۔ ہاں جی، تو آپ کی خوشی کی انتہا ہوگی نا جی، انتہا نہیں ہوگی خوشی کی کہ جب ادھر سے ہی جہاں سے یہ معاملہ ہوا اور جب ادھر سے یہ پیغام شفا آیا ہے تو یعقوب علیہ السلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ تو خیر یہ براق یہ بھی رو رہا تھا اور محبوب علیہ السلام کے فراق میں رو رہا تھا، رو رو کے اس نے اپنے آپ کو نڈھال کر لیا، فراق میں رو رہا ہے، رو رو کے کمزور ہو گیا۔ تو اب دیکھیے اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رسول نے اس براق کو سواری کے لیے پسند کر لیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس براق کے جسم پہ حسن و جمال آنا شروع ہو گیا۔ وہی جو حسن پہلا تھا نا وہ دوبارہ لوٹ آیا، اور یہی براق جو ہے محبوب علیہ السلام کی سواری کے لیے پیش کیا گیا۔ تو اس براق پر جب میرے تیرے لجپال آقا سوار ہوئے، براق پر سوار ہوئے حضور علیہ السلام، آپ بھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی خوشی کا معاملہ انتہا پہ ہو تو بندہ جو ہے نا بے اختیار ہوتا خوشی میں ہے، اس کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ کوئی ایسی خبر خوشی کی کہ بندے نے مطلب کہ دھیان اس طرف لگایا، ایف اے کا امتحان ہے، بڑا ٹف معاملہ ہے، تو امتحان اب رزلٹ آؤٹ ہونے ہیں، تو وہ بڑے شش و پنج میں ہے کیا ہوگا۔ تو اب جب رزلٹ آؤٹ ہوا اس نے دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ بے اختیار وہ خوشی میں جو ہے نا اس کے آنسو ہی آ جائے۔ تو اب براق دیکھو یہ جنت میں تھا 70,000 براق ہیں، اور اب جب یہ براق منتخب ہو گیا حضور علیہ السلام کی سواری کے لیے تو اب وہی بے اختیاری والا معاملہ۔ جب محبوب علیہ السلام اس براق پہ سوار ہوئے تو براق جو ہے نا اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ وجد ہوتا ہے نا، وجد، یہ چشتیہ خاندان جو ہے ان کو وجد آتا ہے، یہ قوالی ہے نا جی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، اس علاقے میں ہمارا یہ علاقہ جو ہے یہ راگ رنگ کا دل دادا، تو یہاں آئے لوگوں کو تبلیغ کی، تو اسی کہ یہ راگ رنگ کے دل دادا ہیں تو یکدم اس کو نہیں چھڑوایا۔ اب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں،
لیکن شراب کو یکدم حرام نہیں کیا گیا۔ شراب ابھی پی جا رہی ہے، صحابہ کرام ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا۔ دو ہستیاں فقط، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ہستیاں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے حضور علیہ السلام کے ساتھی بن گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے حضور علیہ السلام کی کسٹڈی میں آ گئے، آپ پرورش فرماتے تھے۔ اس وجہ سے یہ دو احباب نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، باقی معاملہ چلتا تھا۔ تو اب دیکھیے فی الفور اس کو حرام نہیں کیا گیا، تو اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اس خطے میں آئے، تو یہ بڑے بڑے راجا مہاراجا رانیاں راجکماریاں تو یہ اسی محفلوں کے دل دادا تھے، محفل موسیقی۔ تو آپ بھی آئے تو فی الفور اس کو ختم نہیں کیا، پتہ کہ یہ ان کے اندر رچ بس گئی ہے چیز، تو آپ نے اسی کو یہی تھوڑی سی ڈوز رکھ کے اسی سے ان کا علاج شروع کر دیا، تو وہ کامیاب رہا۔ تو کیا یہ اصل نہیں ہے؟ جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ سمجھنا شروع ہو جائے تو فرمان کیا اب یہ اصل چیز نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ یہ قوالی اصل ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ تو ابھی بندہ ادھورا ہے، تو ساتھ چلانے کے لیے یہ کام چلتا ہے۔ تو خیر کیا پتہ چلا یہ وجد کی کیفیت ہے، خوشی کی انتہا ہو تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس براق نے جب دیکھا کہ محبوب علیہ السلام میری سواری میرے اوپر سوار ہو گئے ہیں، اچھلنا کودنا شروع کر دیا اس براق نے۔ جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ براق کیا کر رہا ہے، براق کیا کر رہا ہے، اب لگامیں پکڑی ہوئی ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے، سبحان اللہ، ہاں جی، جبریل علیہ السلام نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس براق کو جھڑکا، کہا تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پہ کون سوار ہے، اور تو اچھلتا کودتا ہے، تجھے پتہ نہیں تجھ پہ سوار کون ہے۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے جھڑکا وہ براق پسینہ پسینہ ہو گیا، تو کہنے لگا جناب میں کسی شوخی میں ایسے اچھل کود نہیں رہا، بلکہ میں اپنی قسمت پہ وجد کر رہا ہوں کہ میرے اوپر دو جہانوں کے شہنشاہ سوار ہیں۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ رکھی کتھے جا لڑیاں۔ تو یہ وجد کی کیفیت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہے پتھر، بظاہر بے چیز جان چیز ہے، ٹھوس چیز ہے پتھر، لیکن حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ساتھ موجود ہیں۔ جب حضور علیہ السلام احد پہاڑ پہ جلوہ گر ہوئے تو اب احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، وہی معاملہ ہلنا شروع کر دیا، وجد میں آ گیا۔ تو محبوب علیہ السلام نے ایڑی کی ٹھوکر احد پہاڑ کو لگائی اور فرمایا اس بت یا احدو، اے احد ٹھہر جا، تجھ پہ ایک اللہ کا نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، اور تجھ پہ دو شہید موجود ہیں۔ ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ میرا صحابی ابو بکر
یہ صدیق ہے، یہ کبھی جھوٹ کی طرف نہیں جائے گا۔ اور محبوب علیہ السلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ پیارا عمر بھی شہید ہوگا اور پیارا عثمان بھی شہید ہوگا۔ حضور علیہ السلام تو فرمائیں تجھ پہ 2 شہید موجود ہیں، تو جن کے شہید ہونے کی شہادت میرے تیرے لجپال آقا عطا فرما دیں، تو ان کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرے گا، کوئی معاملہ کرے گا، تو پتہ چلا کہ اس نے محبوب علیہ السلام کی گواہی کو رد فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر کے شہید ہونے کی گواہی دی ہے تو آقا علیہ السلام نے دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے دی ہے تو میرے تیرے لجپال آقا نے دی ہے۔ تو شہید جو ہے وہ جنتی ہے، سارے صحابہ محبوب علیہ السلام کے جنتی ہیں۔ صحابی ہر صحابی نبی بولو جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو پتہ چلا کہ یہ وجد یہ ہوتا ہے، براق وجد میں آ گیا۔ تو خیر اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں اچھل کود رہا ہوں، میں تو اپنی قسمت پہ وجد کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام میرے لیے، میں منتخب ہو گیا آقا علیہ السلام کے لیے، حضور علیہ السلام مجھ پہ سوار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واقعہ معراج اس کو سمجھنے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔